افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر مطالبہ کر دیا۔ ازبکستان میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ازبکستان کو کراچی اور لاہور سے منسلک کیا جائے گا، ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف نے کہا کہ عالمی چیلنجوں کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان روشن مستقبل کے لیے معاہدے بہت اہم ہیں، مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے، فضائی پروازوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ آئین کے معاملے پر بند کمرے میں کانفرنس ہو رہی ہے، ہمیں کانفرنس نہیں کرنے دی جا رہی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا اسلام آباد میں اپوزیشن گرینڈ الائنس کی 2 روزہ قومی کانفرنس سے خطاب۔ عوام پاکستان پارٹی APP کے کنوینر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی، رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم ہوئی ہے، آج چیف جسٹس وہ آدمی ہیں جو ایک بینچ نہیں بنا سکتے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ کوئی ملک ریاستی اداروں اور افواج کے بغیر نہیں چل سکتا، سینکڑوں سال جیل ہوئی مگر ہم پاکستان کے خلاف نہیں گئے۔ 8 فروری کے انتخابات میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، شہباز شریف اور ان کی پارٹی جھوٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمر ایوب کے دادا نے میرے والد کو 14 سال کے لیے جیل میں ڈالا، خوشی ہے کہ عمر ایوب اب جمہوریت کی طرف آ گئے ہیں۔ 5 ججز متفق تھے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، آرمی ایکٹ میں تو FIR کا تصور ہی نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر فیصلے میں ماضی سے اپیل کا حق مل جاتا تو سن 73 سے اپیلیں آ جاتی، ججز نے اضافی نوٹ نہیں بلکہ فیصلے لکھے تھے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ نظر ثانی فیصلہ دینے والا جبکہ انٹرا کورٹ اپیل لارجر بینچ سنتا ہے، لارجر بینچ مقدمہ پہلی بار سن رہا ہوتا ہے، اس لیے پہلے فیصلے کا پابند نہیں ہوتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ بلوچستان میں ایک دفعہ حالات خراب تھے، ہمیں رات کو بھی عدالت میں رکنا پڑا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے فیصل صدیقی سے مکالمہ کیا کہ امید ہے آپ نے کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کوئی بھی صوبائی حکومت انتخابات کے لیے تیار نہیں، الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب حکومت کو فوری قانون سازی کا حکم دے دیا۔ پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق جلد قانون سازی کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ فل بینچ کی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کرانے کا پابند ہے، بدقسمتی سے کوئی بھی صوبائی حکومت انتخابات کے لیے تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 3 صوبوں اور کنٹونمنٹ میں جدوجہد کے بعد انتخابات کرائے۔ چیف الیکشن کمشنر بولے صوبائی حکومتیں قوانین میں ترامیم کر کے انتخابات ملتوی کر دیتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا متنازع پیکا ایکٹ قانون کا دفاع، 26ویں آئینی ترمیم کو کمپرومائز قرار دے دیا، سیاسی انتقام کے خلاف بھی آواز اٹھا دی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم کمپرومائزڈ شکل میں منظور ہوئی، جبکہ پیپلز پارٹی نے پیکا قانون میں کئی ترامیم کرائیں۔ ریاستی اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ متنازع پیکا قانون اس طرح منظور نہیں ہوا جیسے ابتدا میں تجویز کیا گیا تھا۔ پیکا قانون کی ابتدائی شکل میں تو ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر 30 سال کی سزا بھی شامل تھی۔ پیپلز پارٹی پیکا قانون میں شامل رہی اور اس میں ترامیم کرائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بہت مستحکم نہیں ہے۔ KPK میں مبینہ کرپشن اور وزراء کی کارکردگی پر بانی PTI کا بڑا اقدام، عمران خان نے مئی تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی ہدایت کے بعد پارٹی کی احتساب کمیٹی نے صوبائی کابینہ کے وزراء کو طلب کرنا شروع کر دیا۔ احتساب کمیٹی کے رکن قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا کہ تمام وزراء، مشیر اور معاونین کمیٹی کے سامنے اپنی رپورٹس رکھیں گے، فنڈز اور ان کے استعمال سے متعلق معلومات دیں گے۔ یہ عمل مکمل کر کے مئی کے پہلے ہفتے میں رپورٹ بانی PTI کو دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتوں نے پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم رکھنے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ سابق گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اور سابق وفاقی وزراء حاجی غلام احمد بلور اور ارباب عالمگیر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اسٹیڈیم کے نام تبدیلی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ اس اسٹیڈیم کی نام کی تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ جس نے اس اسٹیڈیم کو بنانے میں کردار ادا کیا، اس کا نام ہٹانے کی کیا ایسی مجبوری ہے؟ حکومت غلط کر رہی ہے، مطالبہ کرتے ہیں اس اقدام کو واپس کیا جائے۔ مریم نواز کا بڑا اقدام، پنجاب وائلڈ لائف فورس میں پہلی بار خواتین کو شامل کر لیا گیا۔ پنجاب وائلڈ لائف فورس میں 22% سے زائد کی شرح سے خواتین کی سلیکشن کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب کی پہلی وائلڈ لائف فورس بنانے کا عمل جاری ہے۔ وائلڈ لائف انسپیکٹرز کے عہدوں پر 35 مرد امیدوار اور 34 خواتین سلیکٹ ہوئیں۔
आलमी मंडी के बाद पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में बड़ी कमी। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 2,400 रुपए की कमी हुई। नई कीमत 3,06,300 रुपए हो गई। मुल्क में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,058 रुपए कम होकर 2,62,602 रुपए है। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने की कीमत $24 कम होकर $2,916 फी औंस है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर कौमी क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच टीम की शिकस्त का दिफा और सफाइयां देने लगे। ये नहीं हो सकता कि हारने पर पूरी टीम बदल दे। हेड कोच आकिब जावेद टीम को बेहतरीन करार देने पर बजिद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम खिलाई यही बेहतरीन टीम थी। साबिक क्रिकेटर्स टीवी पर अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दें। ये नहीं हो सकता कि हारने पर पूरी टीम बदल दें और अंडर 19 को खिला दें। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि भारतीय टीम बहुत तजर्बाकार थी और पाकिस्तानी टीम में तजर्बे की कमी है। यह हकीकत है कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जो बगैर परफॉर्मेंस टीम में आया हो। अब वही करेंगे आगे जो इस टीम के लिए बेहतर है।